لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على بقية الله الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى. اما بعد فقد. حاضرین و ناظرین کرام، خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے وعدے کے مطابق اس سے پہلی گفتگو سے متعلق اپنا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور انشاءاللہ احادیث کریمہ کے ذیل میں چند اہم باتیں اور آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلے یہ حدیث حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا فی کل خلف من امتی عادل من اہل بیتی ینفی عن ھذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین۔ فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر دور میں، فی کل خلف، میری امت کے بعد والے ہر دور میں، عادل من اہل بیتی، ایک شخص عادل ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، ینفی عن ھذا الدین، جو اس دین سے غالیوں کی تحریف کو دور کرے گا، و انتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی الگ راہ روی کو دور کرے گا۔ تو اس میں ہمارا کہنے کا مقصد اور توجہ دلانے کا اصلی نقطہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس حدیث کریمہ میں یہ خبر دی ہے کہ ہر زمانے میں ایک مرد عادل یعنی ایک فرد معصوم ہوگا، اور اس کا فریضہ، اس کا وظیفہ، اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ دین سے غالیوں کی تحریف کو دور کرے گا، اس کی نفی کرے گا، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی الگ راہ روی کو، الگ سے ایک راستہ جو بنانے کی کوشش کریں گے اس کو دور کرے گا۔ اس میں ایک پیغام آپ نے یہ بھی دیا کہ ہر زمانے میں امت رسول میں کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو تحریف کریں گے، اور وہ تعریف کرنے والے صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ رسول کی نگاہ میں، رسول کے ارشاد میں کیا ہوں گے؟ وہ غالی ہوں گے۔ غالی کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا۔ اور کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو ایک الگ سے راستہ کھوجنے کی، نکالنے کی جدت پسندی کے چکر میں کوشش کریں گے، تو وہ رسول کی نگاہ میں اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ رسول نے فرمایا کہ وہ تو مبتل ہوں گے۔ مبتل یعنی باطل والے ہوں گے، باطل پرست ہوں گے۔ لہٰذا ہم اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ ذرا ہوشیار رہیے، بیدار رہیے۔ اگر کوئی تحریف کرتا ہے دین میں، یعنی کچھ گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے، تحریف کا تعلق صرف قرآن مجید کی آیات سے نہیں ہے، اس حدیث نے بتا دیا، یا صرف حدیثوں سے نہیں ہے، بلکہ احکام دین میں کسی بھی شے میں کاٹ چھانٹ کرنا، رد و بدل کرنا، گھٹانا یا بڑھانا، وہ سب تحریف ہے۔ اور باب امامت میں جہاں امام کی تعریف آئی ہے، وہاں ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ امام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو گھٹا دیں اسے واپس لائے، اور جو بڑھا دیں عوام اسے کم کرے، ختم کرے۔ امام کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا مراد بحث یہ ہے کہ ہر دور میں اس طرح کے افراد ہوں گے جو دین میں گھٹانے کی بھی کوشش کریں گے، بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے، لہٰذا وہ غالی ہوں گے۔ غالی، ان کی بات پہ چلنا نہیں ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اسی سے مربوط دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ للذین ہم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوشا نصیب اور بشارت ہے ان افراد کے لیے
کہ جو ویسے ہی ہیں جیسا کہ ان کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یحملو حاضل علم من کل خلف عدولہ. یحملو حاضل علم من کل خلف، ہر دور میں اس علم کو، میری امت کے خلف کے ہر دور میں اس علم کو اس زمانے کے، اس دور کے کچھ عادل افراد، لفظ عدل آیا تھا، واحد تھا، مفرد تھا، مفرد کے قالب میں تھا، اور یہاں جمع کے قالب میں آیا عدولہ، کچھ عادل افراد ہوں گے. اور عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شے کو اس کی مقام پر رکھنے والا عادل کہلاتا ہے. عادل کے معنی یہ ہے وضع الشیء علی محلہ ہی، یہ عدل کہلاتا ہے. اور وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں آپ کے خوش نصیب اور بشارت ہے ان افراد کے لیے کہ جو اس علم کو ہر دور میں حاصل کریں گے اور وہ عادل ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا؟ ینفون عنہ، وہ بھی نفی کریں گے، دور کریں گے. کہا کو تحریف الغالین، غالیوں کی تحریف کو، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی الگ راہ روی کو، منہج حق سے، صراط مستقیم سے، صراط سوی سے علیحدہ ایک راستہ نکالنے والوں کے اس روش کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے، نفی کریں گے، اس کا انکار کریں گے. وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی منمانیوں کی نفی کریں گے. ایک جملہ یہاں اور آ گیا، وہاں دو جملے تھے صرف، تحریف الغالین اور انتحال المبتلین. یہاں ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کیا؟ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. اس جملے نے بتایا کہ صرف تحریف کرنے والے اور غالی ہی نہیں ہوں گے، صرف باطل پرست اور الگ راستہ نکالنے والے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ جاہل بھی ہوں گے جو اپنے پسند کے معنی نکالیں گے آیتوں کے اور حدیثوں کے. اور ان کی رد میں کچھ عادل افراد ہوں گے جو اس علم کے حامل ہوں گے، اور ان کے لیے بشارت دی امام صادق علیہ السلام نے بزمان رسالت معاب. تو دو حدیثیں یہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ ہمیں ایسے افراد سے کہ جو تحریف کر کے غالیوں کی فہرست میں چلے جائیں اور ایک الگ راستہ نکالنے کے چکر میں باطل پرست ہو جائیں اور اپنی پسند کے معنی نکالنے کے چکر میں جہالت اور جاہل ہونے کے مصداق ہو جائیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ایک آخری حدیث اور پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشہور ترین اپنے صحابی حضرت کمیل سے فرمایا، یا کمیل احفاظ انی ما اقول لک، اے کمیل میں تم سے جو بیان کر رہا ہوں اسے محفوظ کر لو، اپنے ذہن میں رکھ لو جو میں تم سے بھی بیان کر رہا ہوں. الناس ثلاثتون، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجات وہمج رعاون. پہلے ان تین فقروں کو سمجھ لیے. فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے، ایک تو عالم ربانی جو بارگاہ الہی سے علم لے کے آتا ہے، وہ متعلم علی سبیل نجات، اور ایک وہ متعلم کہ جو راہ نجات کا متعلم ہوتا ہے، جو راہ نجات کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو راہ نجات کے لیے کوشاں رہتا ہے تاکہ نجات نصیب ہو جائے. اور تیسرے فقرے میں فرمایا وہمج رعاون، عالم ربانی اور متعلم سبیل نجات کے سوا جو بچتا ہے ہمج. اٹھائیے لغت، جا کے پڑھیے لغت میں ہمج کے معنی کیا ہے. دو چشمی ہا، میم اور جیم، ہمجون رعاون. ہمج کے معنی بیہودہ، بے شعور، بے عقل لوگ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. رعاون چرندوں کی طرح جانور. اور اس کے بعد میں فرمایا اتباع کل نائقین، یہ جو ہمج اور بےہودے اور بے وقوف، بے شعور، عقل رکھتے ہوئے عقل کو استعمال نہ کرنے والے لوگ ہیں، فکر سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں، اور چرندوں کی مانند جانور ہیں. اتباع کل نائقین، یہ ہر کائیں کائیں کرنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ناق جو لفظ ہے اٹھائیے لغت، اس کے معنی لکھے ہیں کائیں کائیں کرنا، کوے کی آواز ہے یہ، یعنی ہر آواز لگانے والے کی بات پر آنکھیں بند کر کے بغیر غور و فکر کیے ہوئے لباس کے روب میں آ کر مثلاً یا جس اسٹیج سے جس منصب سے وہ آ رہا ہے اس کی باتوں پر غور نہ کر کے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. اتباع کل نائقین یمیلون مع کل ریح،
اور ہر ہوا کے جھونکے سے جھک جاتے ہیں، وہ چاہے وہ باطل کی طرف سے ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ لم یستضیئوا بنور العلم، یہ نور علم سے روشن نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ شعور سے کام لیں، فکر سے کام لیں، غور سے کام لیں، تدبر سے کام لیں۔ ہمارے دین میں نہ تو تحریف کی گنجائش ہے غیر معصوم کے لیے، اور نہ ہی تعویل کی گنجائش ہے اپنی منمانی کے لیے، اور نہ ہی الگ سے راستہ نکالنے کی گنجائش ہے اپنی منمانی کے اعتبار سے، اور نہ ہی یہ گنجائش ہمارے دین میں کہ جس نے جو کہہ دیا بس اس کی بات پر چل پڑے، اس کے پیچھے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، بلکہ ہر انسان کا فریضہ بنتا ہے، چونکہ عالم ربانی تو صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں، باقی دو قسمیں بنتی ہیں لوگوں کی، بچتی ہیں، ایک ہے متعلم سبیل نجات اور ایک ہے ہمج و رعا۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بارے میں تشخیص دے، اپنے بارے میں ایک رائے معین کرے، اپنے بارے میں تدبر کرے، تفکر کرے کہ عالم ربانی کے بعد جو دو شعبے بچتے ہیں، ایک متعلم راہ نجات کا اور ایک بچتا ہے بےہودوں کا، بے شعوروں کا، بے عقلوں کا، وہ کون سے شعبے میں جا رہا ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ما فی الضمیر تھا وہ مومنین تک پہنچ گیا ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر کہنے والے کی بات پر نہ چلا جائے، بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اور اگر وہ دین کے خلاف تحریف میں جا رہا ہے اور یا تعویل میں جا رہا ہے اور یا انتحال میں جا رہا ہے تو اس سے حتماً پرہیز کریں، بچیں اس سے جہاں تک ہو سکے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔